بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس وقت میں بالکل غیر مسلح تھا، مسلح ہوتا تو بھی میں اس اچانک واردات کا توڑ کرنے پر قادر نہیں تھا۔ لڑکوں کی خوفزدہ گھبراہٹ اور دہشت امیز مستعدی سے میں نے بھانپ لیا تھا کہ وہ دونوں بری طرح بھڑکے ہوئے تھے اور اپنی ہدایت کے انحراف کے جرم میں مجھے گولی مارنے کے لیے بالکل تیار تھے۔ انہیں مجھ پر ایک پستول اور اس کے بھرے ہوئے میگزین کی برتری حاصل تھی، لیکن جسمانی طور پر وہ دونوں میرے ایک ایک تھپڑ کے بھی متحمل نہیں ہو سکتے تھے۔ اس لیے کسی بہتر موقع کی امید پر میں نے اپنی کار سڑک کے کنارے روک دی۔ موٹر سائیکل میری کار کے آگے یوں آ رکی کہ اسے کچلے بغیر آگے بڑھنا میرے لیے ناممکن تھا۔ میرے آس پاس سے ہلکا پھلکا ٹریفک گزر رہا تھا، لیکن وہ سب اتنی سبک رفتاری کے ساتھ ہوا کہ کسی بھی گزرنے والے کو وہاں کسی واردات کے وقوع پذیر ہونے کا شبہ تک نہیں ہو سکا۔ ابتدائی ذہنی جھٹکے سے سنبھلنے کے بعد میں نے انہیں روند کر آگے بڑھنے یا اپنی کار کو نہایت تیزی کے ساتھ پیچھے لے جانے کے بارے میں پوری طرح سوچ بھی نہیں پایا تھا کہ پستول بردار لڑکا اپنے داہنے ہاتھ کو جیکٹ میں چھپائے حیرت ناک سرعت کے ساتھ پسنجر سیٹ کے دروازے پر پہنچا۔ دروازہ لاک تھا، اس نے مجھے اتنی بھی مہلت دیے بغیر کہ میں بٹن اوپر کر کے لاک کھول سکتا، پستول کا آہنی دستہ مار کر شیشہ توڑا، لاک کھولا اور دروازہ کھول کر سیٹ پر پڑی ہوئی شیشے کی کرچیوں کی پرواہ کیے بغیر میرے برابر میں براجمان ہو گیا۔ اس پوری کارروائی میں وہ اس قدر مستعد اور پھرتیلا ثابت ہوا تھا کہ مجھے اس پر ہاتھ ڈالنے کا کوئی موقع نہیں مل سکا۔ گاڑی چلاؤ، وہ پستول کی نال ڈیش بورڈ پر مار کر دہشت زدہ حیوانی لہجے میں گرایا۔ موٹر سائیکل آہستگی کے ساتھ حرکت میں آ چکی تھی۔ ناچار میں نے بھی گاڑی آگے بڑھا دی۔ بیٹے تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے کن آنکھیوں سے 17-18 برس کے اس ناتواں چھوکرے کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ بکو مت، اس نے بڑک کر پستول کی نال میری کھوپڑی کی طرف گھما دی۔ جیبوں میں جو کچھ ہے نکال کر پائیدان میں ڈالو اور کار سے اتر جاؤ ورنہ ابھی تڑپتے ہوئے نظر آؤ گے۔ اس کے حکم میں ایک سکم تھا، مجھے چلتی کار سے اترنا تھا یا کار روک کر اترنا تھا۔ اس کے اعصاب کی اضطراری اور خوفزدہ کیفیت دیکھتے ہوئے میں اس سے کوئی سوال کرنے کی جرت نہیں کر سکا اور ایک ہاتھ سے سٹیئرنگ سنبھال کر دوسرے ہاتھ اپنی جیبیں خالی کرنے لگا۔ اس کے حکم کے بارے میں ایک نتیجے پر پہنچ چکا تھا۔ اس اثناء میں موٹر سائیکل ایک بار پھر میری کار کے پیچھے لگ گئی تھی اور مجھے پورا یقین تھا کہ موٹر سائیکل والا بھی اپنے ساتھی کی طرح غیر مسلح نہیں تھا۔ 1000 اور 500 روپے کے نوٹوں کی گڈیاں دیکھتے ہی پستول بردار لڑکے کی آنکھوں میں وحشیانہ چمک عود کر آئی اور اس نے دونوں گڈیاں میرے ہاتھوں سے براہ راست جھپٹ لیں۔ بس گاڑی روکو اور دفع ہو جاؤ۔ میری جیبیں خالی کرا لینے کے بعد وہ قہر آلود پھٹی پھٹی آواز میں گرایا۔ میں نے کار کو بریک لگا دیے۔ کار رکتے ہی میں نے دروازہ کھولا، لیکن پستول بردار لڑکا اتنی بری طرح گھبرایا ہوا تھا کہ اس نے حیرت زدہ انداز میں مجھے باہر دھکیل کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ میرے دونوں قدم زمین پر پوری طرح جمنے سے قبل ہی میری گاڑی لے کر وہ ہوا ہو گیا۔ موٹر سائیکل کسی جونک کی طرح اس کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ اس وقت میرے ذہن میں آیا کہ میں دن دہاڑے ڈکیتی کا شکار ہو چکا تھا۔ اخبارات میں ایسے واقعات بہت معمولی، سرسری اور بے ضرر سے نظر آتے ہیں، لیکن زندگی اور موت کے درمیان معلق چند لمحات یا گھڑیوں کا مزہ وہی جان سکتا ہے جو کبھی ایسے مرحلے سے گزر چکا ہو۔ پیچھے سے آنے والی ایک دو گاڑیوں والوں نے شاید مجھے کار سے باہر دھکیلے جانے کا منظر دیکھ لیا تھا، اس لیے انہوں نے میرے قریب اپنی گاڑیوں کی رفتار بہت کم کر کے میری خیریت دریافت کی اور میں نے مسکراتے ہوئے ہاتھ ہلا کر انہیں خدا حافظ کر دیا۔ وہ لڑکے جس تیز رفتاری کے ساتھ فرار ہوئے تھے، اس کے پیش نظر مجھے ان کے تعاقب میں کامیابی کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ اپنی اس درگت پر مجھے دل ہی دل میں غصے کے ساتھ ہنسی بھی آ رہی تھی۔ میں نے قاسم کو لوٹا تھا، ان دونوں لڑکوں نے مجھے لوٹ لیا۔ ہم میں سے بڑا ڈاکو کون تھا، اس کا فیصلہ کرنا بہت دشوار تھا۔ ویسے بھی وہ قاسم کی رقم کہاں تھی؟ قاسم تو خود دونوں ہاتھوں سے حکومت کو لوٹ رہا تھا۔ اس وقت لوٹ کا وہ سرمایہ مال غنیمت بود بجائے حرام رفت کی عملی تفسیر بن گیا تھا۔ مروجہ قانون کی نظروں میں میں خود ایک مجرم تھا۔ میرے جرائم کی فہرست بہت لمبی تھی جس سے صرف اسپیشل ٹاسک فورس والے ہی صرف نظر کر سکتے تھے، اس لیے میں پولیس تھانے کے بکھیڑوں میں الجھنا نہیں چاہتا تھا۔ 1.5 لاکھ روپے کی رقم ملازمت پیشہ افسر کے لیے خطیر ہو تو ہو، میرے لیے ہتھیلی کے میل سے زیادہ وقت نہیں رکھتی تھی۔ رہی جہانگیر کی سیاہ شراڑ تو مجھے پورا یقین تھا کہ قوم کے وہ دونوں ہونہار سپوت زیادہ دیر تک اس کو اپنے گلے
میں لٹکائے نہیں پھریں گے، کسی بھی محفوظ مقام تک پہنچتے ہی پہلی فرصت میں اس سے اپنا پیچھا چھڑا لیں گے۔ انہیں اس مہم جوئی کے نتیجے میں 1.5 لاکھ کی جو رقم مل گئی تھی، اس کے چھینی ہوئی کار میں گھومتے رہنے میں ان کے لیے کوئی لطف نہیں رہا تھا۔ تھوڑی سی چہل قدمی اور انتظار کے بعد میں نے ایک ٹیکسی روکی اور اسی علاقے کی گلیوں کی خاک چھاننی شروع کر دی۔ ٹیکسی ڈرائیور کے لیے میری ہدایت ناقابل فہم تھی، لیکن میں نے اسے نہیں بتایا تھا کہ میں ان سنسان گلیوں میں اپنی چھینی ہوئی کار تلاش کرنے میں کوشاں تھا۔ ڈرائیور سیدھا سادہ اور مخلص سا آدمی نظر آ رہا تھا۔ اسے اصل واقعہ کی بھنک بھی مل جاتی تو وہ مجھے بالفور پولیس اسٹیشن کا رخ کرنے کا مشورہ دیتا۔ اس کا مشورہ قبول نہ کرنے کی صورت میں میں خود کو اس کی نگاہوں میں مشکوک کر لیتا۔ غنیمت یہ ہوا کہ تقریباً 10 منٹ بعد ہی میری کوشش بار آور ثابت ہوئی اور جہانگیر کی سیاہ شراڈ کار مجھے ایک سایہ دار درخت کے نیچے کھڑی ہوئی نظر آ گئی۔ شراڈ کے پاس ٹیکسی روکتے ہی ڈرائیور چونکا تھا۔ جب اسے سارا قصہ معلوم ہوا تو وہ میرے اطمینان اور طریقہ کار پر حیران رہ گیا۔ اسے زیادہ حیرانی اس بات کی تھی کہ کار کی بازیابی کے لیے میرا پرسکون طریقہ کار پوری طرح کامیاب ثابت ہوا تھا۔ شراڈ کی چابی پائیدان میں پڑی ہوئی تھی۔ ٹیکسی ڈرائیور کو فارغ کر کے میں نے شراڈ سٹارٹ کی اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ غنیمت یہ تھا کہ مجھے لوٹنے والے ڈاکو نے 1.5 لاکھ کے نوٹ دیکھنے کے بعد میری جامہ تلاشی لینے پر اصرار نہیں کیا تھا، ورنہ میری اندرونی جیب میں جو چند 100 روپے بھی باقی نہ بچتے جن سے میں نے ٹیکسی کا کرایہ ادا کیا تھا۔ اس ناگہانی افتاد میں میرا خاصا وقت برباد ہو گیا۔ میں گھر پہنچا تو دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ جہانگیر اپنی فیکٹری جا چکا تھا اور غزالہ گھر میں اکیلی تھی۔ اس سے پتا چلا کہ کچھ دیر پہلے سلطان شاہ میری تلاش میں وہاں پہنچا تھا اور تھوڑی دیر تک انتظار کرنے کے بعد بازار کی طرف چلا گیا تھا۔ غزالہ بھی میرے انتظار میں بھوکی بیٹھی ہوئی تھی، اس لیے ہم دونوں فوراً لنچ میں مصروف ہو گئے۔ ہم دونوں کھانے سے فارغ بھی نہیں ہوئے تھے کہ سلطان شاہ واپس لوٹ آیا۔ گاڑی کہاں مار آئے؟ اس نے آتے ہی حیرت کے ساتھ سوال کیا تھا۔ کھڑکی کا شیشہ چکنا چور ہو گیا تھا لیکن باڈی پر کراش تک نہیں آئی۔ وہ شراڈ کا پوری طرح جائزہ لے کر اندر آیا تھا۔ غزالہ اس انکشاف پر بوکھلا گئی اور مجھ سے شکوہ کرنے لگی کہ میں نے آتے ہی اسے کیوں نہیں بتایا تھا۔ ان دونوں کے اصرار پر مجھے ڈکیتی کا وہ قصہ سنانا ہی پڑا جس میں میرے لیے خفت اور شرمندگی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ میں ابھی صدقہ دوں گی، غزالہ نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ آج خدا نے بڑا رحم کیا، خوف یا گھبراہٹ میں اس لڑکے سے گولی چل ہی جاتی تو کیا ہوتا۔ اب تو یہ باتیں تمہیں بھی زیب نہیں دیتی، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہم دونوں کے علاوہ تم بھی بڑے بڑے خطرات سے گزر چکی ہو، وہ خطرات اہمیت نہیں رکھتے، ان کے ذریعے ہم نے اپنی روزی کماتے رہے ہیں۔ سلطان شاہ نے کہا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک دان پان سے کم عمر لڑکے نے ڈینی صاحب کی جیبیں خالی کرا لی اور یہ اس کا بال بھی بیکا نہ کر سکے۔ وہ دونوں اسی موضوع پر کھینچا تانی میں اپنا دل خوش کرتے رہے۔ کھانے سے فارغ ہو کر میں نے سلطان شاہ سے اس کی آمد کا مدعا دریافت کیا تو اس نے ایک دلچسپ کہانی چھیڑ دی۔ اس کے بیان کے مطابق گرینڈ ہوٹل میں ویرا کی نگرانی نہیں کی جا رہی تھی، اسی طرح قاسم برادرز تک جانے اور وہاں سے واپسی کے سفر میں بھی اس کا پیچھا نہیں کیا گیا، جبکہ سلطان شاہ مناسب فاصلے سے اس کے پیچھے لگا رہا تھا۔ ہوٹل آنے کے بعد ویرا نے ہیری کسنجر کو فون کر کے پہلی ہی کوشش میں کام بن جانے کی خوشخبری سنائی تو ہیری نے اسے فوری طور پر اپنے دفتر میں طلب کر لیا۔ ویرا چلی گئی تو سلطان شاہ اپنے کمرے میں سستانے کی نیت سے لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کسی کام سے باہر نکلا تو اس نے ویرا کے کمرے سے ایک ادھیڑ عمر مقامی جوڑے کو برآمد ہوتے ہوئے دیکھا اور اس کی کھوپڑی چکرا کر رہ گئی۔ اس نے بالا معلومات حاصل کی تو پتا چلا کہ ویرا کا رکا لے کر ایک شخص ہوٹل کے مینیجر کے پاس آیا تھا۔ مینیجر کے مطالبے پر اس نے اپنی شناخت ہیری کے دفتر کے آدمی کے طور پر کرائی اور ہوٹل کا حساب بے باک کرنے کے بعد ویرا کا سامان لے کر چلا گیا۔ وہ کمرہ خالی ہوتے ہی ایک ادھیڑ عمر مقامی جوڑے کو دے دیا گیا۔ اور تم یہ اہم خبر دبائے بیٹھے تھے، میں نے غصیلے لہجے میں اسے لتاڑا۔ تھوڑی بہت دیر سویر سے کوئی فرق نہیں پڑا، اس نے اطمینان سے کہا۔ تمہیں 15 منٹ پہلے یہ بات معلوم ہو جاتی تو تم کیا کر سکتے تھے؟ میرا تو خیال ہے کہ اب ویرا ہمارے ہاتھ سے نکل چکی ہے، اسے دھوکہ دے کر کونسلیٹ بلایا گیا ہے اور اب شاید وہ اپنی مرضی سے وہاں سے نہیں نکل سکے گی۔ غزالہ بولی۔ بس یہی ایک امکان میری نظروں سے اوجھل تھا اور میں اسی میں مار کھا گیا، میں نے متاسفانہ لہجے میں کہا۔ تمہاری دانست میں ہیری کی اس حرکت کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ سلطان شاہ یک بیک سنجیدہ ہو گیا۔ لانچ سے ہتھیاروں کی بحفاظت آمد کا مسئلہ طے ہوتے ہی ویرا کو یوں یرغمال بنا لیے جانے سے یہ بات کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ ہیری کو ویرا پر 100% اعتماد نہیں ہے اور اب وہ کوئی خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔
میں اب بھی پوری طرح بات نہیں سمجھ سکا۔ سلطان شاہ کی آنکھوں سے الجھن مترشح تھی۔ قاسم کے ذریعے ہتھیاروں کو کراچی میں رکھنے کا انتظام ویرا کے ذمے ہے، اس لیے اس کا یہاں موجود رہنا ضروری ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہیری نے سیٹلائٹ فون پر ویرا کی جمی لائٹ سے گفتگو کرائی ہوگی تاکہ جمی لائٹ ویرا سے گرین سگنل ملنے پر ہتھیاروں سے لدی ہوئی لانچ کو دبئی سے کراچی کے لیے روانہ کرا سکے۔ اس ضمن میں جمی لائٹ ویرا کو لانچ کے نام، شناخت اور آمد کے متوقع دن سے بھی آگاہ کرے گا تاکہ ویرا مال سنبھالنے کا بندوبست کر سکے۔ آرنٹ کے زخمی ہو جانے کے بعد ہیری ان معلومات کو سختی سے صیغہ راز میں رکھنا چاہتا ہے، اسی لیے ویرا کو قونصلیٹ میں روک لیا گیا ہے تاکہ وہ لانچ کے بارے میں ملنے والی معلومات کسی اور کو نہ پہنچا سکے۔ جب تک سارے ہتھیار طے شدہ پروگرام تک نہیں پہنچ جاتے، ویرا کی گلو خلاصی مشکل نظر آتی ہے۔ پھر تو یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ لانچ دبئی سے ہی آ رہی ہو۔ اگر وہ لوگ اس حساس معاملے میں اتنی رازداری سے کام لے رہے ہیں تو ویرا کو مغالطے میں رکھنے کے لیے دبئی کا نام لے دیا گیا ہوگا تاکہ یہ بات کسی کے علم میں آ بھی جائے تو وہ ہتھیاروں سے لدی ہوئی لانچ کی تلاش میں دبئی میں جھک مارتا رہے اور وہ لانچ اپنی خفیہ بندرگاہ سے خاموشی سے چل پڑے۔ سلطان شاہ نے کہا۔ میں اس کے خیال سے 100% متفق تھا۔ ابتدا میں آرنٹ نے ویرا سے خلیج کی ایک بندرگاہ کا ذکر کیا تھا، بعد میں دبئی کا نام سامنے آیا جو حریفوں کو گمراہ کرنے کی چال ہی ہو سکتی تھی۔ اسے وہاں یرغمالی بنا لیا گیا تو وہ مشکل میں پڑ جائے گی۔ غزالہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ دیکھا جائے تو اسے بے خبری میں گھیرا گیا ہے، اس سے بڑی مشکل اور کیا ہوگی؟ میں چپ کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ انہوں نے چپ ویرا کے جسم کے ایک پرانے زخم میں نصب کیا تھا، لیکن اب وہ اس کے پاس یا لباس سے برآمد ہوگا، اسی سے اس کی بدنیتی سامنے آ جائے گی۔ میرا خیال ہے کہ اس کی نوبت نہیں آئے گی۔ وہ باضابطہ قیدی نہیں بلکہ اسے حفظ ما تقدم کے طور پر وہاں روکا گیا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ ویرا کو خود اس کی سلامتی کے لیے وہاں رکنے کا مشورہ دیا جائے۔ صورتحال جو کچھ بھی ہو، ویرا کے ساتھ زبردستی یا تشدد کی نوبت نہیں آئے گی کیونکہ ہیری کو ابھی اس سے کام لینا ہے۔ ویرا کے پاس منظر میں چلے جانے سے ہمیں ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا۔ سلطان شاہ نے اپنی رائے ظاہر کی۔ ہتھیاروں والے لانچ کے بارے میں ہمارے فرشتوں کو بھی کچھ علم نہیں ہو سکے گا۔ تم نے قاسم سے 1.5 لاکھ روپے ہتھیانے اور پھر ڈاکوؤں کو سونپ دینے کی کہانی تو سن لی، لیکن اس پر غور کرنے کی زحمت نہیں کی۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے ترش لہجے میں کہا۔ یہ ہی ہوا کہ میں مقامی کسٹم آفیسر کے طور پر ویرا کے ساتھ قاسم سے ملنے چلا گیا۔ ابھی تک قاسم میرے لیے ایک عضو معطل بنا ہوا ہے، لیکن اب وہی ہمارے کام آئے گا۔ ہیری کسنجر اس بات سے بے خبر ہے کہ میں بھی ویرا کے ساتھ قاسم سے ملا تھا۔ ٹرکوں والے آدمیوں وغیرہ کا بندوبست کرنے کے لیے ویرا اسے 2 روز پہلے کا نام، مال کا وزن اور لنگر انداز ہونے کی جگہ بتائے گی جو میں اسے اگلوا لوں گا۔ اور اگر ہیری نے قاسم کو بھی ویرا کی طرح اپنی حفاظتی تحویل میں لے لیا تو کیا ہوگا؟ ناممکن۔ میں نے اس کا اندیشہ سختی سے مسترد کر دیا۔ وہ کام پیغام رسانی اور اوپری دیکھ بھال تک محدود ہے، اس لیے اس کی نقل و حرکت پر پابندی لگانا ممکن ہے۔ قاسم کو فیلڈ میں رہ کر کام کرنا ہوگا، اسی خاصی بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی۔ اسے ویرا کی طرح قیدی نہیں بنایا جا سکتا۔ زیادہ سے زیادہ ہیری اس کی نگرانی میں کام کرا دے گا اور بس۔ اور مجھے یہ پوری ہی کہانی بودی نظر آ رہی ہے، غزالہ دخل اندازی کرتے ہوئے کہا۔ جمی لائٹ ویرا کو لانچ کا نام بتانے لگا۔ وزن، پیٹیوں کی تعداد اور لنگر انداز ہونے کا مقام اوپن ہو جائے تو سارا بندوبست کیا جا سکتا ہے۔ لانچ کا نام وہ بالکل آخری مرحلے پر ظاہر کریں گے جب حالات پر ان کا پورا کنٹرول ہوگا۔ یہ بات قاسم کی حد تک تو درست ہے کیونکہ وہ باہر کا آدمی ہے، میں نے کہا، لیکن ویرا اور جمی لائٹ کا معاملہ مختلف ہے۔ نہ صرف جمی لائٹ کی بیٹی ہے بلکہ اس کی حالیہ ناقص کارکردگی کے باوجود وہ اپنی بیٹی پر اعتماد کرتا ہے۔ یہ بات ہیری کے علم میں ضرور ہوگی، اسی لیے اس نے ویرا کا سامان اپنے آدمی سے منگوایا ہے۔ ویرا لائٹ سے بات ہونے تک ویرا کو اپنے خلاف ہونے والی سازش کی بنک نہ مل سکے، بصورت دیگر وہ اپنے باپ سے ہیری کی شکایت کر کے حالات بگاڑ سکتی ہے۔ اب ہماری معلومات کا واحد ذریعہ قاسم رہ جائے گا، اس لیے ہمیں آخری لمحات تک لانچ کا نام معلوم نہیں ہو سکے گا۔ غزالہ نے میری دلیل تسلیم کرتے ہوئے کہا۔ اس کی وجہ سے اسپیشل ٹاسک فورس والے کھلے سمندر میں لانچ کو پکڑنے یا غرق کرنے کے منصوبے کو عملی جامہ نہیں پہنا سکیں گے، یہ ان کی اسباب دید پر منحصر ہوگا۔ میں نے بے بسی سے کہا۔ وہ چاہیں تو کھلے سمندر میں پاکستان آنے والی ہر روٹ پر لانچ کو چیک کر کے مطلوبہ لانچ کو پکڑ سکتے ہیں۔ اول تو غیر قانونی لانچیں طے شدہ سمندری راستوں سے دور رہ
کر سفر کرتی ہیں۔ پھر پچھلے چند برسوں میں دبئی سے لانچوں وغیرہ کے ذریعے سامان کی نقل و حمل اتنی بڑھ چکی ہے کہ ان راستوں پر ہر وقت 20-25 لانچیں محو سفر رہتی ہیں۔ ان میں سے کسی ایک لانچ کو ڈھونڈ نکالنا آسان نہیں ہوگا۔ سلطان شاہ نے اس اہم موضوع پر اپنی آخری رائے کا اظہار ناگزیر سمجھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، اور میں اندر ہی اندر کباب ہو کر رہ گیا۔ ہمیں کچھ فیصلے دوسروں کے لیے بھی چھوڑ دینے چاہیے۔ میں نے بنا کر کہا، ایس ٹی ایف کی اہلیت اور کارکردگی کے بارے میں اول خان اور اس کے افسران ہم سے بہت زیادہ جانتے ہیں۔ پھر اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ سلطان شاہ نے چند ثانیوں کے توقف کے بعد سوال کیا۔ اگلی ہدایت ملنے تک تم اپنی مرضی کے مالک ہو۔ میں نے اسے خوشخبری سنائی۔ میرا مطلب تھا کہ ویرا کے چلے جانے کے بعد میں گرینڈ ہوٹل میں رہ کر کیا کروں گا؟ پھر ہوٹل چھوڑ کر یہیں آ جاؤ۔ دن میں غزالہ یہاں پڑے پڑے بور ہو جاتی ہے، تم اس کے ساتھ رہو گے تو اس کا دل بہلا رہے گا، تم لوگ ایک ساتھ باہر بھی جا سکو گے۔ میرا خیال تھا کہ میں شرف آباد والے فلیٹ میں چلا جاتا۔ اس نے کہا، وہ فلیٹ آرنٹ اور اس کے آدمیوں کی نظر میں ضرور آیا ہوا ہے، لیکن ویرا کو اپنے پاس روک لینے کے بعد وہ ادھر توجہ نہیں دیں گے۔ تمہاری تجویز معقول ہے، اس فلیٹ کو بھی آباد رہنا چاہیے، لیکن وہاں ایک خطرہ ہر وقت برقرار رہے گا۔ آج کل حبیب جیوانی میری دشمنی پر تلا ہوا ہے، کیونکہ میں مافیا میں اس کی قیادت کے لیے خطرہ بنا ہوا ہوں۔ وہ فلیٹ اس کے آدمیوں کی نظروں میں بھی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ میرے دھوکے میں تم مارے جاؤ، کیوں نہ میں بھی وہیں منتقل ہو جاؤں؟ غزالہ نے پوچھا۔ سلمہ لاہور گئی ہوئی ہے، میری وجہ سے جہانگیر کی بے لگام آزادیوں میں خلل پڑتا ہے۔ وہ بیچارہ بہت محتاط رہتا ہے، لیکن اس کی بعض حرکتوں پر مجھے گھٹن ہونے لگتی ہے۔ غزالہ کا اعتراض بہت وزنی تھا۔ وہ چند روز تو جیسے تیسے گزر ہی گئے تھے، لیکن مجھے جہانگیر کی طرف سے ہر وقت دڑکا لگا رہتا تھا۔ گھر میں اسے روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں رہ رہا تھا، اور وہ ذہنی پراگندگی کے عالم میں حلق تک وہسکی پینے کی عادت بد میں مبتلا تھا۔ ایسے لمحات میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر اچھے برے کی تمیز تک کھو دیتا تھا۔ تم شراٹ لے جاؤ، اس کی کھڑکی کا شیشہ بدلوا لینا، ہوٹل سے واپسی پر غزالہ کو بھی اپنے ساتھ فلیٹ لے جانا، وہاں شراٹ تم دونوں کے استعمال میں رہے گی۔ سیٹھ حبیب جیوانی کے لیے میں ملتان میں صاحب فراش تھا۔ اس سے ہونے والی آخری گفتگو میں نے اسے واپس لوٹ آنے کی پیشکش کی تھی تاکہ اس کی بیوی کی تلاش میں اس کی مدد کر سکوں۔ مسز جیوانی مر چکی تھی، اس لیے میرا خیال تھا کہ مجھے ملتان سے لوٹ آنا چاہیے۔ اس بار مافیا والوں کے سامنے آ کر میں فلیٹ کا رخ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، کیونکہ جب تک جمی لائڈ اور سپر ڈان والی پہیلی اپنے منطقی انجام تک نہ پہنچ جاتی، میں شی اور مافیا میں سے کسی پر بھی اعتماد نہ کر سکتا تھا۔ ان میں سے کوئی بھی اپنے بڑے فائدے کے لیے میری گردن کٹوا سکتا تھا۔ ایک طرف وہ سارے بکھیڑے تھے اور دوسری طرف 21 ستمبر کی تاریخ کسی تیز دار تلوار کی طرح ہمارے سروں پر لٹک رہی تھی۔ یہ قسمت کی ستم ظریفی تھی کہ کمانڈر اپنے مسلح جتھوں کے ساتھ گدرا کے مقام پر کمین گاہ بنائے 21 ستمبر کا منتظر تھا، اور دوسری طرف ایک بڑی طاقت کے مقامی کونسلیٹ کی طرف سے ہتھیاروں کی اسمگلنگ کی مہم یک بیک زور پکڑ گئی تھی۔ اس قلیل سی مہلت میں سے ایک دن گزر چکا تھا اور دوسرا گزر رہا تھا، صرف اگلے 2 دن باقی رہ گئے تھے۔ اس کے بعد کمانڈر کسی بھی لمحے اپنی کارروائی شروع کر سکتا تھا۔ اول خان نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ کمانڈر کے خلاف کوئی فیصلہ ہوتے ہی وہ مجھے خبر دے گا۔ دن گزرا جا رہا تھا، لیکن اس کی کال کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ اس لیے میں نے سلطان شاہ کے جاتے ہی ویرا کے متروک گھر کا نمبر ملایا جہاں اول خان نے اپنا یونٹ بٹھایا ہوا تھا، لیکن اول خان وہاں موجود نہیں تھا۔ اس کے آدمی اس کی کہیں اور موجودگی کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں بتاتے تھے، اس لیے میں نے مجبوراً اس کے گھر کا نمبر ملایا اور خوش قسمتی سے اول خان وہاں موجود تھا۔ ابھی میں تمہارے ہی بارے میں سوچ رہا تھا۔ میری آواز سنتے ہی وہ خوشی سے بولا، اور میں پریشان ہو رہا تھا کہ تمہاری طرف سے اب تک کوئی پیغام کیوں نہیں ملا۔ ایسے معاملات میں وقت لگتا ہے، اس نے مجھے سمجھانا چاہا۔ دشمن کی پوزیشن، نفری اور حربی استعداد کا اندازہ لگائے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کیا جاتا۔ دفاع کے مقابلے میں حملہ ہمیشہ زیادہ مہنگا اور خطرناک ہوتا ہے۔ یوں سمجھ لو کہ جس مورچے کا دفاع صرف 10 جوان کر رہے ہوں، اسے فتح کرنے کے لیے روایتی طور پر 40 سے زیادہ جوان درکار ہوتے ہیں۔ گدرا کی صحیح پوزیشن سامنے آئے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا، لیکن 21 تاریخ سر پر چلی آ رہی ہے۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، تم فکر نہ کرو۔ اس کی بزرگانہ آواز ابھری، یہ معاملہ اب جن لوگوں کے پاس ہے وہ تم سے کم محب وطن اور قوم پرست نہیں ہے۔ ہماری پرسکون راتوں کے لیے یہ لوگ صحراؤں، پہاڑوں، دریاؤں اور فضاؤں میں دن رات نگہبانی کرتے ہیں۔ اگر تم اس مشن پر چلنا چاہتے ہو تو 9 بجے نرسری پر مل جاؤ۔ میں آ جاؤں گا، لیکن مجھے کچھ
تو بتاؤ کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے اپنے وجود میں سنسنی کی لہریں محسوس کرتے ہوئے پرتجسس لہجے میں سوال کیا۔ ابھی وقت درکار تھا اور اب مجھے 9 بجے بلا رہے ہو؟ بہت اونچی پرواز کرنے والے جاسوس طیاروں نے حیران کن معلومات فراہم کی ہیں۔ گدرا صحرائی چٹانوں میں ایک نہایت غیر اہم پاکٹ ہے جہاں دونوں طرف سے آج تک کوئی گولی نہیں چلائی گئی کیونکہ یہاں سیکنڈ لائن آف ڈیفنس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ان لوگوں نے اپنی حدود میں کئی میل کے رقبے میں کم از کم 200-250 بڑے ٹرک چھپائے ہوئے ہیں۔ یہ چٹانوں کی اوٹ میں ہیں یا کیموفلاج کر دیے گئے ہیں۔ ان ٹرکوں کے علاوہ ہلکے اور درمیانی اسلحے سے لیس 200-250 لڑاکا فوجی ہیں۔ کنوائے کا عملہ اس کے علاوہ ہے۔ کئی ٹرکوں پر بڑی توپوں کے دہانے بھی دیکھے گئے ہیں۔ خبر رسانی کی یہ کارروائی انہیں ہوشیار کیے بغیر کی جانی تھی، اس لیے کچھ وقت لگ گیا۔ سرحدوں پر ہمارے یونٹ کی نقل و حرکت شروع ہو چکی ہے۔ ان کے گرد خاموشی سے گھیرا ڈالا جا رہا ہے۔ ان کی بدقسمتی یہ ہے کہ ان کے سارے درمیانی اور بھاری ہتھیار حالت جنگ میں نہیں ہیں بلکہ اندرون سندھ پہنچائے جانے کے لیے ٹرکوں پر لدے ہوئے ہیں، اور ہمارا ہر ہتھیار دشمن پر آتش و آہن جہنم برسانے کے لیے تیار ہے۔ پیٹرول انجن والی واٹر کولڈ گاڑیاں بھی اپنی کم آواز کی وجہ سے حرکت میں لائی جا چکی ہیں۔ اب اس مختصر سی مدت میں تم اس سے زیادہ کس کارروائی کی توقع کر سکتے ہو؟ شاندار، میں نے تحسین امیز لہجے میں کہا۔ میں ان سب باتوں سے بے خبر تھا، یہی میرے اضطراب کی وجہ تھی، لیکن یہ تو بتاؤ کہ کمانڈر کے جتھوں کے خلاف زمینی کارروائی ہوگی یا فضائی؟ یہ اب خالص جنگی معاملہ ہے اور میں ان تفصیلات سے بالکل لا علم ہوں۔ مجھے ایک ماتحت کے ساتھ بطور مبصر اس مشن میں شرکت کی اجازت دی گئی ہے۔ اس میں میرا کوئی عملی رول نہیں ہوگا۔ ماتحت کے طور پر ابتدا ہی سے میں نے تمہارا نام اپنے ذہن میں رکھا ہوا تھا۔ میرا اندازہ ہے کہ یہ بہت مہلک اور برق رفتار کارروائی ہوگی۔ ان لوگوں کو ان کی سرزمین پر تباہ و برباد کر کے ہم کسی الجھن میں نہیں پڑ جائیں گے۔ تم بھی خاصا فوجی اور سیاسی ذہن رکھتے ہو۔ خفیف سی ہنسی کے ساتھ اول خان کی آواز ابھری۔ اس الجھن کے حل کے لیے ایس ٹی ایف کا ایک کمانڈو یونٹ مستعار دیا گیا ہے۔ ہماری تیاریاں مکمل ہونے پر یہ کمانڈو باغی ڈاکوؤں کے روپ میں کمانڈر کے آدمیوں سے ملا سرکار کے پیامبر کے طور پر ملیں گے اور اندرون سندھ کے حالات کی بھیانک تصویر کشی کر کے کمانڈو کو فوری پیش قدمی کی دعوت دیں گے۔ تو کیا کمانڈر اس جانچے میں آ کر اپنی ہائی کمان کے فیصلوں سے انحراف کر گزرے گا؟ اسے مجبور کیا جائے گا۔ اول خان کی زومانی آواز ابھری۔ کمانڈو گروپ اسے بتائے گا کہ انتظامیہ نے اندرون سندھ میں پوری طاقت سے ملٹری آپریشن شروع کر دیا ہے۔ اگر وہ سرحد پر بیٹھا 21 ستمبر کا انتظار کرتا رہا تو اس دوران میں انتظامیہ باغیوں اور ڈاکوؤں کی کمر توڑ کر انہیں تہس نہس کر دے گی، اور جب 21 ستمبر کو سرحد عبور کرے گا تو اسے میل ہا میل تک اپنا ایک بھی مددگار نظر نہیں آئے گا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ انتظامیہ پوری قوت کے ساتھ اس کی راہ میں حائل ہو کر پورے منصوبے کو ہی ناکام بنا دے۔ اس مضبوط کہانی کی بنیاد پر کمانڈر کو اپنے ہیڈ کوارٹر سے فوری طور پر خود فیصلہ کرنے کا اختیار مل جائے گا اور وہ ہمارے پھیلائے ہوئے جال کی طرف چل پڑے گا۔ جب اس کی پوری مشینی اور پیدل نفری بین الاقوامی سرحد عبور کر کے ہماری سرزمین پر آ جائے گی تو اس کے دونوں پہلوؤں سے ہمارے سریع الحرکت دستے بڑھ کر ان کی واپسی کا راستہ کاٹ دیں گے۔ یوں ان کا عبرت ناک انجام ہماری سرزمین پر ہوگا۔ تمہارے کمانڈو ان کے ساتھ ہوں گے، ان کی جانیں پھر خطرے میں پڑ جائیں گی۔ ہم خطرات سے کھیل کر ہی جلا پاتے ہیں۔ اول خان کی پرعزم آواز تھی۔ حق کی راہ میں آنے والی موت سے جو شخص ڈرتا ہے وہ اچھا مسلمان ہو سکتا ہے اور نہ سپاہی۔ ان سب کو معلوم ہے کہ ان کا مشن کس قدر پر خطر ہے، پھر بھی 40 رضاکار ہمارے سامنے موجود تھے جن میں سے صرف 8 کا انتخاب کیا گیا ہے۔ یہ تو خون ریز ریگستانی مارکا ہوگا، ہم لوگ کہاں سے مشاہدہ کر سکیں گے؟ جنہوں نے بلایا ہے وہی کچھ بندوبست کریں گے، اس پر اپنا دماغ نہ تھکاؤ۔ اور غلام رسول کا کیا حال ہے؟ مجھے اچانک ہی اس کا خیال آ گیا۔ سرکاری اسپتال میں زیر حراست ہے، چند روز میں ٹھیک ہو جائے گا۔ آج اسپیشل سیل والوں نے اس کے 5 حواریوں کو بھی چھاپ لیا ہے، ان میں سے 3 پہلے ہی اسپیشل سیل والوں کی نگاہوں میں تھے۔ تفتیش کے لیے زیر حراست لیے جانے کے فوراً بعد انہیں اسپتال میں غلام رسول کا دیدار کرایا گیا تھا تاکہ اپنے آقا کا عبرت ناک حشر دیکھ کر وہ ضد اور ہٹ درمی کی راہ اختیار کرنے سے باز رہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر طرف سے بازی سمٹ رہی ہے۔ میں نے اپنے وجود کی گہرائیوں میں اطمینان کی ٹھنڈک محسوس کرتے ہوئے آہستگی کے ساتھ کہا، بازی تو سمٹی ہوئی ہے، سمجھو ہماری نرگے میں آیا ہوا دشمن زیادہ دیر تک نہ پنپ سکے گا۔ بس یہ دعا
دعا کرو کہ ہمارا کوئی جانی نقصان نہ ہو۔ غازیوں سے گلے مل کر دل میں ایمان تازہ ہو جاتا ہے، ہمارا ہر شہید بے شمار آنکھوں کو اشک بار کر جاتا ہے۔ دعا کرو کہ موت کے جبڑوں میں اتر جانے والے سب لوگ سرخ روئی کے ساتھ واپس آئیں۔ عملی طور پر میں مذہب اور اس کے احکام سے بہت دور تھا، لیکن اول خان کے ان فکروں میں کچھ ایسا جلال تھا کہ غیر ارادی طور پر میری زبان سے آمین کا لفظ ادا ہو گیا۔ کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ کمانڈر کے پاس جانے والے 8 کمانڈوز میں بھی شامل ہو جاتا؟ نہیں ڈینی، اول خان کی معذرت خواہانہ آواز ابری، یہ خالص پیشہ ورانہ کام ہے جن میں باہر کے آدمیوں کو ملوث نہیں کیا جا سکتا۔ پھر وہ 8 خوفناک چہروں اور مضبوط جسموں کے مالک ہیں۔ وہ پگڑیاں باندھ کر اور جسموں پر میگزین سجا کر کمانڈر کے روبرو جائیں گے تو وہ سوچ بھی نہیں سکے گا کہ وہ ڈاکو نہیں، ہمارے کمانڈو ہیں۔ دوسری طرف اسلحے والا معاملہ بھی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ ایک موضوع ختم ہونے کے بعد میں نے اسے اپنی کہانی سے آگاہ کرنا ضروری سمجھتے ہوئے کہا، 2-4 دن میں لانچ کراچی آنے والی ہے۔ آرنیٹ کے زخمی ہو جانے کے بعد یہ معاملہ کون دیکھ رہا ہے؟ میری اطلاع نے اسے چونکا دیا تھا۔ کوئی ہیری کسنجر ہے، مال کراچی ہی میں ایک تاجر کے گودام میں رکھا جائے گا۔ اس نے ویرا کو قونصلیٹ میں روک لیا ہے۔ اب شاید ہمیں لانچ کے نام کا پیشگی علم نہیں ہو سکے گا۔ اس کے لیے وہ تشنا باتیں الجھن امیز تھیں، اس لیے اس کے استفسار پر مجھے اختصار کے ساتھ پوری کہانی دہرانی پڑ گئی جس میں میرے لوٹے جانے کا ذکر سرے سے شامل نہیں تھا۔ اس کے لیے ابھی وقت ہے، کمانڈو والے معاملے سے نمٹ کر اس پر غور کریں گے۔ ٹھیک ہے، میں ٹھیک 9 بجے نرسری کے بس اسٹاپ کے اگلے سرے پر تمہارا انتظار کروں گا۔ اب 9 بجے کہاں چل دیے؟ میرے فون سے فارغ ہوتے ہی غزالہ میرے سر پر سوار ہو گئی۔ ملا سرکار کی سازش کا آخری حصہ ابھی باقی ہے۔ جب تک کمانڈر کو ختم نہیں کیا جاتا یہ معاملہ رہ کر سر ابارتا رہے گا۔ میں اسی سلسلے میں اول خان کے ساتھ جا رہا ہوں۔ یہ بھی بہت خون ریز مارکا ہوگا؟ اس نے اشتباہ آمیز لہجے میں سوال کیا۔ اس کی آنکھوں میں امید و بیم کے غیر یقینی سائے منڈلا رہے تھے۔ ان ہولناک خون ریزیوں سے تمہیں کب تک نجات مل سکے گی؟ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔